السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے سلام کا جواب صرف وفادار رسول دیں، غلامان رسول دیں، کوئی دشمنان رسول میرے سلام کا جواب نہ دے۔ آئیے مسلمانوں، آج میں آپ کو ایک اور نیا تحفہ دینے جا رہا ہوں، آج ایک اور نیا پیغام آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ اس آڈیو کو پورا سنیں، کاٹ کاٹ کے نہ سنیں، اور اپنے تمام دوستوں کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ میں آپ تک یہ گفتگو پہنچا رہا ہوں اور آپ آگے تک فارورڈ کریں، پہنچائیں۔ یہ ان جماعتیوں کو پہنچا دیں جو نماز کے نام پہ مسلمانوں کا ایمان لوٹنے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد نہ مانگو، یا پھر اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرو۔ بہرحال آئیے آج میں دیوبندیوں کے گھر کا ایک اور کفر، ایک اور شرک دکھانے جا رہا ہوں۔ جن کا دل دیوبندیوں کی طرف سے محبت رکھتا ہو وہ اس آڈیو کو سننا چاہیں تو سنیں، نہ سننا چاہیں تو بند کر دیں، یہ ان کی مرضی، مگر اللہ اور اس کی رسول کی رضا کے لیے اس آڈیو کو ضرور سنیں تاکہ دیوبندیوں کا کفر آپ کو سمجھ آ جائے۔ اور اس چینل کو بھی آپ حضرات ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر دن کوئی نہ کوئی ایک آڈیو، ایک ویڈیو آپ کو سننے کو ضرور ملتا رہے گا۔ اور جن بھائیوں کے پاس نوٹیفیکیشن نہیں پہنچتا ہے وہ چینل کو ان سبسکرائب کر کے دوبارہ سے سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بیل آئیکن ضرور دبا دیں۔ بہت سارے بھائی کہتے ہیں نور حسن بھائی آپ کا نیا ویڈیو نہیں آ رہا ہے، تو بھائی مجھے پتہ نہیں کہ کیوں نہیں جا رہا آپ کے پاس نوٹیفیکیشن، یا میرے آڈیو کا کیوں آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہے، اللہ بہتر جانے۔ یہ کئی سارے بھائیوں نے شکایت کی ہے، مگر جن بھائیوں کے پاس میرا آڈیو نہیں پہنچ رہا ہے، میں تو ڈیلی جو ہے آڈیو ڈال رہا ہوں، میں ڈیلی جو ہے ایک ویڈیو ڈالتا ہوں، کم سے کم ایک تو میں ڈالتا ہی ہوں، کبھی کبھی میں 2 بھی ڈال دیتا ہوں، صبح اور شام۔ بہرحال جن بھائیوں کے پاس نوٹیفیکیشن نہیں پہنچتا تو وہ میرے چینل کو ڈائریکٹلی جو ہے سرچنگ میں لائیں اور نور حسن رضوی نیٹ ورک کر کے بولیں، یوٹیوب پہ وہ آ جائے گا۔ آئیے، یہ کتاب ہے تقویت الایمان، حقیقت میں تفویت الایمان، یعنی ایمان کو فوت کر دینے والی کتاب۔ اب دیکھیے یہ کس کی ہے، یہ اسماعیل دہلوی کی کتاب ہے۔ یہ کہاں سے چھپی ہے، یہ دیکھیے، فیصل بک ڈیپو دیوبند کی ہے یہ، ٹھیک ہے۔ بہرحال آئیے، یہاں پر انہوں نے بہت کچھ لکھا ہے، اور معاذ اللہ، اللہ کے نبی ولی کو معاذ اللہ کیا کیا لکھا ہے آپ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ پڑھ سکتے ہیں اس پورے کو جہاں سے میں نے نشان لگایا ہے۔ خیر، میں نیچے کی عبارت یہاں سے جو ہے لے کے چلوں گا، مگر یہ اس لیے دکھا دیا تاکہ مسلمانوں کو یقین آ جائے کہ یہ کتنے بڑے دشمن ہیں اللہ والوں کے۔ معاذ اللہ، نبی، ولی، جن، شیطان، بھوت، پریت، معاذ اللہ اور پری، یہ سب جو ہے معاذ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب برابر ہیں، مگر خدا فرماتا ہے کہ جنت والے اور جہنم والے برابر نہیں۔ تو مجھے بتائیے کہ یہ جو بھوت ہے، جو شیطان ہے، یہ جنتی ہے کہ جہنمی ہے؟ اور اللہ کے جو نبی ہیں اور جو ولی ہیں یہ جنتی ہیں کہ کیا ہیں؟ ذرا بتائیں اور فیصلہ کریں مسلمانوں۔ خیر، اسی طرح کا ڈیلی آپ کو کچھ نہ کچھ آپ کو سننے ملتا رہتا ہے، اور میں اکثر زیادہ تر جو ہے ان دیو کے بندروں سے ہی ان کا زہر اگلواتا ہوں، اور وہ ان کا اگلا ہوا زہر آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ یہ لوگ تو اب تھرانے لگے ہیں، یہ لوگ تو مجھ سے عقیدے پر بات ہی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، راضی نہیں ہے۔ اللہ حافظ، آگے کی آپ گفتگو سنیں، بس اس کو یہی میں سماپت کرتا ہوں۔ آئیے اب یہاں چلتے ہیں۔ دیکھیے یہ سورہ توبہ کی آیت ہے، آیت نمبر 31 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا الہ الا هو سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ سورہ توبہ آیت نمبر 31۔ آپ حضرات ترجمہ اٹھا کے دیکھ لیجئے گا۔ انہوں نے ترجمہ کیا ہے، انہوں نے اپنے علماء کو اور درویشوں کو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر رب بنا لیا۔ کس نے؟ انہوں نے۔ اب یہ پتہ نہیں کنہوں نے، یہ ان دیو کے بندروں کا ترجمہ ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنے علماء کو اور درویشوں کو اللہ کو چھوڑ کر رب بنا لیا، یعنی درویشوں کو اور علماءوں کو رب بنا لیا اللہ کو چھوڑ کر۔ بات کو سمجھتے رہنا حضرات، کیونکہ میں کنہوں نے بنایا ہے وہ دکھانے جاؤں گا۔ ہم تو اللہ کو اللہ مانتے ہیں، رسول اللہ کو رسول اللہ مانتے ہیں، مگر جنہوں نے بنایا ہے میں ابھی دکھانے جا رہا ہوں کنہوں نے بنایا ہے۔ اور مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ انہوں نے ایک ہی اللہ کی عبادت کا حکم دیا تھا، ایسا لکھا جاتا، بہرحال پتہ نہیں کیا ہے یہاں۔ حالانکہ انہیں ایک ہی اللہ کی حکم دیا گیا تھا، اللہ کی حکم یہاں پہ ہوتا کہ ایک ہی اللہ کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا، بہرحال جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جو مشرکوں سے، سمجھے جناب، جو مشرکوں کے سے پاک اور بلند و برتر ہے، جو مشرکوں کے شرک سے پاک اور بلند و برتر ہے۔ ایک منٹ، جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یعنی ایک ہی اللہ کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا۔ یہاں پہ عبادت چھوٹا ہوا ہے، کہیں سے کہیں کچھ بھی لکھ دیتے ہیں، اور ہماری کتاب میں اگر پریس کی کوئی غلطی ہو جائے تو سالے شیطان اس کو بہت بڑا مدعا بنا لیتے ہیں، سمجھے مسلمانوں۔ پریس کی غلطی کہیں بھی ہو سکتی ہے، کسی سے بھی ہو سکتی ہے، مگر ان شیطانوں کی غلطی پریس کی غلطی نہیں، بلکہ یہ بحث و مباحثہ کرتے ہیں ہم لوگوں سے، ہم اس پر بحث و مباحثہ نہیں کرتے۔ اگر کوئی پریس کی غلطی ہے، کوئی بھول چوک ہے، ہمارا اس پر کوئی بحث و مباحثہ ہی نہیں دیکھیں گے آپ، مگر یہ شیطان ہم سے اپنے اس باطل عقیدے پر لڑتے جھگڑتے ہیں۔ خیر آئیے سنیے، کہتے ہیں جو مشرکوں کے شرک سے پاک و بلند و برتر ہے، یعنی اللہ کو تو سب سے بڑا مالک جانتے ہیں اور اس سے چھوٹے اور مالکوں کے قائل ہیں جو ان کے مولوی اور درویش ہیں، سمجھے؟ یہ مولوی اسماعیل دہلوی بتا رہا ہے، ان لوگوں کو بول رہا ہے جنہوں نے اپنے عالموں کو خدا کے برابر مان لیا۔ میں دکھاؤں گا کہ خدا کے برابر کن لوگوں نے مانا ہے اور کن کو مانا ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال جو ان کے مولوی اور درویش ہیں انہیں اس بات کا حکم نہیں، سمجھے جناب، جو ان کے مولوی اور درویش ہیں، یعنی درویش ہیں، درویش اور درویش یہ دونوں میں فرق ہے، یعنی فقیر بابا۔ خیر بہرحال انہیں اس بات کا حکم نہیں ملا، وہ شرک کر رہے ہیں،
وہ شرک کر رہے ہیں. اللہ پاک تو تنے تنہا، اس کا کوئی شریک نہیں، خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا، سب اس کے برابر، سب اس کے بے بس بندے ہیں، سب اس کے بے بس بندے ہیں اور بے بسی میں برابر ہیں. سمجھے جناب؟ بے بسی میں برابر ہیں. جیسا کہ آگے فرمایا، یہ آیت انہوں نے یہاں پر نقل کی اور پھر اس کا ترجمہ میں آپ کو جلدی سے بتا دوں. آسمان و زمین کا ایک شخص رحمان، بہرحال میرا یہاں تک مطالبہ نہیں، بس وہی میرا جو ہے مطالبہ ہے کہ جن لوگوں نے اپنے مولوی اور درویشوں کو جو ہے، درویشوں کو عالموں کو اپنا رب بنا لیا، یہی میرا مطالبہ ہے. اب دیکھیے میں ان کے گھر کے رب دکھا رہا ہوں، کتاب دکھا دوں. یہ میں بار بار آپ کو کتاب دکھاتا ہوں، ہے نا. یہ دیکھیے اپنے مولویوں کا کتنا بڑا نام لیا ہے. از قلم فیض الرقم، حضرت مولانا محمود حسن صاحب، شیخ الہند مرحوم مولوی محمد اسحاق، سمجھے جناب، مالک کتاب خانہ رحمانیہ دیوبند، سمجھے، کتب خانہ رحیمیہ دیوبند سے یہ شائع ہوا. بہرحال اوپر بھی دیکھیے بہت بڑا نام ہے مولوی رشید احمد گنگوہی کا. میں نے اس سے پہلے شاید ایک دو بار بتایا ہوگا، ورنہ میں زیادہ نہیں بتاتا کیونکہ مجھے اپنی بات پوری کرنی ہوتی ہے، میری آڈیو ویسے ہی زیادہ لمبی ہو جاتی ہے. حضرت قطب العالم خاتم الاولیاء والمحدثین فخر الفقہاء والمشائخ مولانا رشید احمد گنگوہی لعنت اللہ علیہ. ٹھیک ہے جناب. بہرحال بس اب آئیے دیکھیے کہ کن کن لوگوں نے اپنے مولویوں کو خدا مانا ہے. دیکھیں جناب، یہاں پر صاف صاف لکھا ہے، حوائج دین و دنیا کے کہاں لے جائیں ہم یا رب، گیا وہ قبلہ حاجت روحانی و جسمانی. اب میں مسلمانوں سے پوچھنا چاہوں گا، مسلمانوں کیا ان دیوبندیوں کی حاجت اللہ تبارک و تعالیٰ پوری نہیں کر سکتا؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کافی نہیں ہے ان کی حاجتیں پوری کرنے کے لیے؟ ذرا بتائیں. اور اگر ہے تو پھر ان دیو کے بندروں نے رشید احمد گنگوہی کو یہ کیوں بولا کہ حوائج دین و دنیا کے کہاں لے جائیں ہم یا رب، یعنی اپنی حاجتیں دین اور دنیا کی کہاں لے جائیں، گیا وہ قبلہ حاجت روحانی و جسمانی. یہ ان کی حاجتوں کا قبلہ تھا، ان کی روحانیت کا قبلہ تھا. بتائیے ذرا کیا ہے یہ؟ یہی ہے وہ شیطان جن کو رشید احمد جن کو جو ہے اسماعیل دہلوی نے بتایا کہ ان لوگوں نے اپنے مولویوں کو، اپنے درویشوں کو، اپنے عالموں کو، اپنے بزرگوں کو خدا مان لیا، رب مان لیا. یہی نکلے چور ڈاکو ایمان کے لٹیرے شیطان کہیں کے. آئیے جناب ایک اور یہی ایسا ایک اور منظر دکھاتا ہوں، بار بار دکھاتا چلا جاؤں گا انشاءاللہ. بس فیصلہ آپ کو کرنا ہے مسلمانوں. جو لوگ اللہ کے نبیوں کی شان میں، اللہ کے ولیوں کی شان میں بکواس کرتے نظر آتے ہیں، ان تک یہ آڈیو پہنچا دیا جائے. یہ سب دیو کے بندروں کی حقیقتیں چھپی ہوئی ہیں جو میں آپ کے سامنے لاتا ہوں انشاءاللہ اور لاتا رہوں گا. دیکھیے کہتے ہیں خدا ان کا مربی، وہ مربی تھے خلائق کے. خدا ان کا مربی، وہ مربی تھے خلائق کے، میرے مولا میرے ہادی تھے بے شک شیخ ربانی. بتائیے مسلمانوں، رشید احمد گنگوہی کا خدا تو اللہ تعالیٰ ہے اور دیوبندیوں کا خدا یہی رشید احمد گنگوہی ہے. بتائیے اسماعیل دہلوی نے بالکل صحیح کہا، تو یہ تو مشرک اور کافر ہو گئے اسماعیل دہلوی کے فتوے سے. اب مسلمانوں فیصلہ آپ کو کرنا ہے، مسلمانوں فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ مسلمان کون ہیں اور کافر مشرک کون ہیں. اسماعیل دہلوی کے فتوے سے یہ دیو کے بندر، یہ دیوبندی، یہ ایمان کے لٹیرے، یہ ایمان کے ڈاکو، یہ ایمان کے چور جو جماعت کے نام پر، نماز کے نام پر مسلمانوں کا ایمان لوٹنے جاتے ہیں، یہ تو اپنے ملاؤں کو اپنا رب بنا لیتے ہیں، اپنا پالن ہار بنا لیتے ہیں. ان کی حاجتیں اللہ تعالیٰ پوری نہیں کر سکتا. ان کا پالنے والا اللہ تعالیٰ نہیں بلکہ رشید احمد گنگوہی ہے. خیر آگے لکھا کہ جدھر کو آپ مائل تھے ادھر ہی حق بھی دائر تھا، میرے کعبہ
میرے قبلہ میرے کعبہ تھے حقانی سے حقانی، ہدایت جس نے ڈھونڈی دوسری جگہ ہوا گمراہ۔ پتا چلا جس نے مولوی رشید احمد گنگوہی کے علاوہ کسی اور سے جو ہے ہدایت چاہی، یعنی اسماعیل دہلوی ہو یا اشرف تھانوی ہو یا قاسم ننوتوی ہو یا خلیل احمد امیٹھوی، جدھر بھی گیا وہ گمراہ ہوا۔ سمجھے جناب؟ بہرحال اس میں بہت سارے لوگ ان کے زد میں آ جاتے ہیں، یعنی رشید احمد گنگوہی بس حق پر تھا اور اس کے پیچھے پیچھے حق چلتا تھا، جدھر کو وہ چلتا تھا، جدھر کو وہ مائل ہوتا تھا، ادھر بھی حق بھی دائر ہوتا تھا۔ بہرحال ان کے باپ کی جاگیر ہے حق۔ خیر میرے جملے بڑے سخت ہوں گے، مگر یہ جملے میرے جائز ہیں اور میں ان کے منہ میں بریلی شریف کا بانس ڈال دوں گا۔ کسی دیو کی بندی نے، کسی دیو بندر کی عورت نے ایسا بچہ پیدا نہیں کیا جو حق و باطل پر مجھ سے بحث و مباحثہ کر سکے۔ انشاءاللہ میں اپنے عقیدے کی بات کہتا ہوں، وہ اپنے عقیدے کی بات کہیں۔ خیر آئیے ایک اور ان کا رب دیکھ لیجئے، جو شان و عظمت اللہ کی ہے وہی قدرت یہاں رشید احمد گنگوہی کی مانی جا رہی ہے۔ یہ شروع میں نے پڑھ کے بتا دیا یہ کتاب کس کے لیے لکھی گئی تھی۔ جب رشید احمد اندھا مر گیا تھا تو یہ کتاب اس کی شان و عظمت میں لکھی گئی۔ یہ بہت ساری کہانی بھری ہوئی ہیں، بس شارٹ کٹ میں بتا رہا ہوں۔ اچھا لکھتے ہیں کہ مردوں کو زندہ کیا، کس کو؟ مردوں کو زندہ کیا، زندوں کو مرنے نہ دیا۔ اس مسیحائی کو دیکھیں، ذری ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام کی ذریت کو چیلنج کر رہے ہیں۔ جناب حضرات فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ رشید احمد گنگوہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور زندوں کو مرنے نہیں دیتا، اور میرا 6-7 سال سے مطالبہ یہی ہے، او دیو کے بندروں وہ لسٹ کہاں ہے جو رشید احمد اندھے نے مردوں کو زندہ کیا تھا؟ وہ لسٹ کہاں ہے؟ اور کس مرگھٹ سے وہ مردے اٹھا کے لائے جاتے تھے؟ کس قبرستان سے وہ مردے اٹھا کے لائے جاتے تھے؟ کہاں ہے وہ لسٹ؟ اور کس کس کو زندہ کیا؟ ذرا ہمیں بھی تو دکھاؤ، میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور وہ لسٹ کہاں ہے جن کو مرنے نہ دیا تھا، جن کو زندہ ہی رکھا تھا؟ میں دیکھنا چاہتا ہوں، اگر ہمت ہے تو دکھاؤ، ورنہ بکواس کرنا بند کرو، کلمہ پڑھ کے توبہ کرو، مسلمان ہو جاؤ، کلمہ پڑھ لو سچے دل سے، میرے آقا کے غلام بن جاؤ، وفادار رسول بن جاؤ، بزرگان دین کی محبت میں اپنا دل جھکا دو۔ شیطانوں، مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہو، منہ میں بریلی شریف کا بانس ڈال دوں گا، سمجھے؟ چیختے پھرو گے اور گالیاں بکتے ہو، گالی بکنے سے کچھ نہیں ہوگا، سمجھے؟ میں اپنا کام کرتا ہی رہوں گا، تم چاہے گالی بکو چاہے کچھ بھی کرو، اور میں بھی ایک عام آدمی ہوں، میں بھی غصے میں تم کو بہت کچھ بول دیتا ہوں، سمجھے؟ حرامیوں نے بس ٹھی 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 کھکا مارنا جو ہے سیکھ لیا ہے، نزد کی ناجائز اولادوں ہیں۔ میں چاہتا ہوں مسلمانوں کہ پیار محبت سے بات ہو، ادب و احترام سے بات ہو۔ گالی گلوچ سے کیا ہوگا یار؟ اگر تم حق پر ہو تو پھر آ کے بات کرو، اگر حق پر ہو تو آ کے بات کرو، ورنہ بکواس کرنا بند کرو، مسلمانوں کو گمراہ مت کرو۔ خیر مسلمانوں، میں نے ایک اشارہ دیا ہے، اور بھی یہاں بہت کچھ ہے، دیکھ لو۔ یہ یہاں سے شروع ہے، یہ حاضر و ناظر کے تعلق سے بحث چھڑی ہے، اور یہاں کسی کے دل کی بات کو جان لینا، کسی کو پکار لینا اور کسی کی مدد کر دینا، کسی کو مدد کے لیے پکارنا، اور مصیبت میں کسی کی جو ہے، کسی نے اگر مصیبت کو ٹال دیا، دفع کر دیا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ شرک کے گڑھے میں ڈال دی ہیں انہوں نے۔ بہرحال بہت کچھ دیکھ سکتے ہیں آپ، اس کا اسکرین شاٹ لے کے جو ہے پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال یہ دیکھ لیجئے، میں دکھاتا چلا جا رہا ہوں۔ یہ دیکھیے، کسی کو جو ہے صحت یاب فرما دیں، بیماری ختم کر دیں، ہے نا، موت و زیست اور غم، یہ ساری چیزیں اس میں دی ہیں، جو کہ میں آپ کو مرثیہ رشید احمد گنگوہی سے دکھا چکا ہوں۔ بہت آرام سے میں نے اس کا ویڈیو بنایا ہے، دیکھیے۔ خیر اب میں یہاں سے آپ کو بتاؤں گا، ان تمام باتوں سے شرک ثابت ہو جاتا ہے
یہ شرک فی العلم ہے، یعنی حق تعالی جیسا علم غیر اللہ کے لیے ثابت کرنا۔ بلا شبہ اس عقیدے سے انسان مشرک ہو جاتا ہے۔ گو یہ عقیدہ کسی بڑے سے بڑے انسان سے رکھے یا مقرب سے مقرب فرشتے سے، اگرچہ ان کا یہ علم ذاتی سمجھا جائے یا خدا کا عطا کیا ہوا، ہر صورت میں شرکیہ عقیدہ ہے۔ مسلمانوں، یہ مشرک ہوئے کہ نہیں ہوئے، مجھے فیصلہ کر کے بتاؤ۔ میری ان باتوں پہ مت جانا، مجھے غصہ آتا ہے ان شیطانوں کی شیطانی حرکتوں پر۔ اللہ کے نبیوں کو برا بھلا کہتے ہیں، یہ بے غیرت بے حیا انسان، اور اپنے سڑے ہوئے بدبوداروں کے لیے کتنی تعریفیں کرتے ہیں۔ میں ایک بات اور بتا دوں، جو جس سے محبت کرتا ہے اس کی تعریف کرتا ہے، اور جس سے نفرت کرتا ہے، جس سے دشمنی رکھتا ہے، اس کی توہین کرتا ہے، اس کی شان و عظمت کو گھٹاتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ تو جن لوگوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو گھٹایا، سمجھ لو ہمارے نبی کا ہی نہیں ہے، وہ ہمارے نبی کا دشمن ہے، وہ اللہ کا دشمن ہے۔ فیصلہ اب آپ کو کرنا ہے مسلمانوں۔ اور بھی بہت کچھ ہے، دیکھیے یہ یہاں بھی ہے، دیکھیے بہت کچھ ہے۔ دستگیری کرنا اور وقت پڑے پر مدد کرنا خدا ہی کی شان ہے، کسی غیر اللہ کی یہ شان نہیں، خواہ وہ کتنا ہی بڑا انسان یا فرشتہ کیوں نہ ہو۔ پھر جو شخص کسی غیر اللہ میں ایسا تصرف ثابت کرے، اس سے مرادیں مانگے اور اسی غرض سے اس کے نام کی منت مانے یا قربانی کرے اور آڑے وقت اس کو پکارے کہ وہ اس کی بلائیں ٹال دے، ایسا شخص مشرک ہے، اور اس کو شرک فی التصرف کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کا سا تصرف غیر اللہ میں مان لینا شرک ہے، خواہ وہ ذاتی مانا جائے یا خدا کا دیا ہوا، صرف خدا کا دیا ہوا۔ ہر صورت میں یہ عقیدہ شرکیہ ہے۔ بتائیے مسلمانوں، میں نے سب کچھ آپ کو دکھا دیا، صرف اور صرف آپ کو فیصلہ کرنا ہے اللہ اور اس کی رسول کی رضا کے لیے۔ اگر آپ نے یہاں رسول اللہ کو راضی کر لیا، اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیا، تو سمجھ لیجیے آپ کا بیڑا پار ہو گیا، ورنہ آخرت کی منزل بڑی خطرناک ہے، اور امتحان قبر میں ہی لیا جائے گا۔ اگر قبر میں آپ لوگ پاس ہو گئے تو الحمدللہ آگے کی منزلیں اور بھی آسان ہیں، اور اگر قبر میں پاس نہیں ہوئے، قبر میں گھر گئے، تو آگے کی منزلیں اور بھی خطرناک ہیں۔ کی محمد سے وفا تو نے ہے تو ہم تیرے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کی محمد سے محبت تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ بس سمجھدار انسانوں کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ میں نے آپ کو پڑھ کے بتا دیا، دکھا دیا۔ کسی کو سمجھ میں نہ آئے تو اسکرین شاٹ لے کے پڑھ سکتے ہیں بس، اور ان تک پہنچا سکتے ہیں، اور جتنے بھی جماعتی تبدیلی جماعت والے ہیں ان سب کو بتائیں، سمجھائیں۔ تمہارے ملا تو کافر مشرک ہو گئے، تمہارے ملا تو اپنے درویشوں کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے عالموں کو، اپنے مولویوں کو خدا مان بیٹھے ہیں، جو کہ تمام کائنات کا حاجت پوری کرنے والا رب ہے۔ اس رب کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا رشید احمد گنگوئی تو مر گیا، ہمارا رشید احمد گنگوئی مر گیا، اب ہم اپنی ضرورت کہاں لے کے جاویں؟ سالو گدھو شیطانوں، ہم اگر اللہ کے ولی کی بارگاہ میں چلے جائیں تو ہم مشرک ہو جاتے ہیں۔ حرامی ہو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ ہم اگر غوث اعظم کو پکار لیں تو ہم مشرک ہو گئے، ہم حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو پکار لیں تو مشرک ہو گئے۔ نزد کی ناجائز اولادو، شرم کرو، شرم کرو، شرم کرو، بے غیر تو۔ یا لگاؤ پھر رشید احمد اندھے پر بھی فتویٰ، لگاؤ پھر محمود حسن پہ بھی فتویٰ، لگاؤ محمد اسحاق پہ فتویٰ۔ شیطانوں، شرم نہیں آتی؟ مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہو، مسلمانوں کو بیوقوف بناتے ہو، حرام خور کہیں کے۔ اسی طرح کا میں نئے سے نیا آڈیو لاتا رہوں گا انشاءاللہ۔ مجھے غصہ اس لیے آتا ہے مسلمانوں کہ میں ان شیطانوں میں رہ چکا ہوں، اور میں سمجھانا چاہتا ہوں میری جماعت کے ان بھائیوں کو جو دھوکے میں ابھی تک ان لوگوں میں ہیں۔ میں تو سمجھ گیا، میں تو نکل گیا، اور میں ان حرامیوں کی کتابیں آپ کو دکھا رہا ہوں، سچ دکھا رہا ہوں، سچ سچ سچ۔
اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے میں تمہیں سچ دکھا رہا ہوں, تمہاری آنکھیں کھول رہا ہوں. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت کسی کو گمراہ نہیں کرتا جب تک کہ اس کو حق اور باطل کی پہچان نہ کرا دے, سچوں اور جھوٹوں کی پہچان نہ کرا دے, حق اور باطل کی پہچان نہ کرا دے. جو بھی انسان جس جگہ بھی رہتا ہے تو جان بوجھ کر رہتا ہے, اس کی خرابی اور اچھائی جان کر رہتا ہے. تو میں خرابی کی جگہ سے نکل آیا ہوں, اچھائی کی جگہ پہ پہنچ گیا ہوں. میں اس جہنمی جماعت کو چھوڑ کے نکل چکا ہوں اور میں جنتی جماعت میں آ چکا ہوں. ارے جس جماعت کو یہ نہ پتا ہو کہ ہم جنتی ہیں کہ جہنمی ہیں, وہ کیا خاک بات کر پائے گا. میں تو کہتا ہوں مجھے میرے عقیدے سے تم غلط ثابت کرو, بیچ چوراہے پہ قتل کرو, مگر ان میں ہمت نہیں ہے. اور اگر میں غلط ثابت نہیں ہو سکا, یا تو قتل ہونے کی ہمت رکھو یا پھر توبہ کرنے کی ہمت رکھو, مگر سچے دل سے. خیر, اللہ حافظ, فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فیصلہ آپ کو کرنا ہے مسلمانوں, اور اس آڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے, زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانا ہے. اور یوٹیوب کے ذریعے سے آپ اپنے ان خاص بندوں کو دیں جو بحث و مباحثہ اور اس طرح کی چیزیں سننے کو پسند کرتے ہیں, اور ان بھائیوں کو بھی دیں جو بیچارے انجان ہیں, دھوکے میں ہیں, ناواقف ہی ان کے ساتھ رہ رہے ہیں. خیر, اور میرے اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ حضرات تک اس طرح کا روز کوئی نہ کوئی ایک ویڈیو پہنچتا رہے. اس سے یہ ہوگا کہ نوٹیفیکیشن آپ کے پاس پہنچ جائے گا, آپ کو پتہ چل جائے گا کہاں نور حسن نے کوئی ویڈیو بنایا ہے, یوٹیوب پر چھوڑا ہے اور یہ آ چکا ہے. اور ویڈیو بھائی جان آپ پورا دیکھا کریں, کیونکہ آپ پوری بات سنیں گے تو بات سمجھ آئے گی, ورنہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی. اور ان شیطانوں سے جو میں بات کرتا ہوں اور جو ان کا زہر اگلواتا ہوں, اس کو بھی آپ دھیان سے سنا کریں اور پورا سنا کریں. جو پوری بات نہیں سنیں گے, کاٹ کے سنیں گے, ان کے آدھی بات سمجھ آئے گی اور آدھی بات سمجھ نہیں آئے گی. خیر, اللہ حافظ, فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.